السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال أتدرون ما الغيبة؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے یا غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ورسولہ اعلم، یہ کلمہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ اکرام استعمال کرتے تھے۔ اللہ ورسولہ اعلم مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ اعلم کہا جائے گا، اللہ ورسولہ اعلم نہیں کہا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کیا چیز ہے، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو برائی کے ساتھ یاد کرنا، اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا اس چیز سے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، برائی کے ساتھ، یہی غیبت کہلاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اچھا بتائیے اگر میرے بھائی کے اندر وہ کمی کوتاہی پائی جا رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، حقیقت میں 100% وہی چیز پائی جا رہی ہے، ہم نے اس پر الزام نہیں لگایا ہے، ہم نے کچھ بہتان نہیں لگایا ہے، حقیقت میں وہ آدمی وہ ایسا ہی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ اگر وہ تمہارے بھائی کے اندر وہ چیز ہے، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، تم نے اس کی برائی یہاں بیان کی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ بہتان ہے، تم نے اس پر الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اپنے بھائی کو برائی کے ساتھ یاد کرنا یہی غیبت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ ایسی برائی ہے کم زیادہ سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، چھوٹے بڑے، بڑے بوڑھے، مرد عورت، پڑھے لکھے جاہل گوار، سب اس میں کم زیادہ کہیں نہ کہیں ملوث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس گناہ سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بھائی کے اندر، اپنے بھائی کے اندر کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ دوسرے سے کہیں، اس کی برائی آپ بیان کریں۔ شریعت یہ کہتی ہے پردہ کرو، پردہ ڈالو، اس کے عیب کو چھپاؤ، اس کی کمی کو چھپاؤ، اس کی کمزوری کو چھپاؤ۔ یہ اصلاح کا بہت بنیادی پہلو ہے۔ ہم نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، ہمیں ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ 4-10 لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کو بیان کریں۔ یہ برائی ہم پھیلا رہے ہیں، گویا کہ اس کی غیبت کر کے ہم سماج میں برائی لا رہے ہیں، جو نہیں جانتا وہ بھی جان جائے۔ پردہ پوشی کی تعلیم دی گئی ہے، اس کے عیب کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ اس کی عزت کو بیچا جائے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ ہم اس کے حق میں نصیحت کریں، سمجھائیں، اس کو کہیں، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں
تو کسی ایسے شخص سے کہے جو خیر خواہی کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، یہ درست ہوگا۔ کسی بڑے آدمی سے کہیں کہ فلاں آدمی کو میں ایسے پایا ہوں، آپ کچھ سمجھا دیجیے، تو یہ ٹھیک ہے، یہاں تک کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کی برائی کو پبلک میں شو کرنا، برائی کو بیان کرنا، اس کی برائی کو بیان کرتے رہنا، چوراہے پر اور بازاروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے گپے مارنا، کسی کی برائی کو اور اس کی تنقید بیان کرتے رہنا، یہ غیبت ہے اور یہ شریعت میں حرام ہے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے ہماری شریعت میں کہ ہم مسلمانوں کے عیب پر پردہ ڈالیں، اپنے بھائی کے عیب کو چھپائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے غیبت کی اتنی خطرناکی بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ سے منع فرمایا ہے، یہ گناہ ہے، اور اس گناہ سے روکنے کا اللہ رب العالمین نے کیا پہلو اختیار کیا ہے، کیا اس کی تعبیر پیش کی ہے۔ کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر یہ کہا جائے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھاؤ، اپنا سگا بھائی یہ مرا ہے، مر چکا ہے، اس کا گوشت کھاؤ۔ آدمی کا گوشت نہیں کھاتا ہے، اور اگر مر جائے تو کراہت محسوس ہوتی ہے، اور وہ بھی بھائی کا گوشت، اس چیز کو تم ناپسند کرو گے، نہیں کھاؤ گے۔ گویا کہ یہ کہہ کر کے گھن اور نفرت پیدا کی جا رہی ہے، نفرت ڈالی جا رہی ہے کہ جیسے تم اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ہو، گوارا نہیں کر سکتے ہو، اسی طریقے سے اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو۔ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یہاں سگے رشتے کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے، ناپسند کرو گے تو غیبت نہ کرو۔ یہاں بھائی قرار دیا گیا، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہذا اپنے مسلمان بھائی کو ستانا، اذیت پہنچانا، اس کی غیبت کرنا، یہ بدترین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضار اضر اللہ بی ومن شاق اللہ علیہ، جو کسی شخص کو تکلیف پہنچائے اللہ اسے تکلیف پہنچائے گا، جو کسی کو مشقت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے، اللہ اس کو مشقت اور تکلیف میں ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو۔ اب اذیت کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہم کسی کو ستائیں، کسی کو ماریں، یا کسی کے سامان کو لوٹ لیں، یا کسی پر الزام لگائیں، یا کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں، غیبت کریں، چغلی کریں، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں، نفرت پیدا کریں، نفرت کا ماحول بنائیں۔ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی مومن مرد کو، کسی مومنہ خاتون کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں نے تو بہت بڑا بہتان اور بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لاد لیا ہے۔ یہ گناہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں، چاہے ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، چاہے زبان سے تکلیف پہنچائے، یہ گناہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا مسلمان افضل ہے، کون سا مسلمان مثالی ہے، کون سا مسلمان اچھا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، وہ آئیڈیل مسلمان ہے، مثالی مسلمان ہے، سب سے بہتر مسلمان ہے۔ لہذا ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی غیبت نہ بیان کریں۔ اللہ رب العالمین نے زبان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اس کا غلط استعمال سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔